دوستو، اس معاشرے کی ایسی صورت جسے بہت سارے دوست واقف نہیں ہوں گے، آج میں نے کہانی کی شکل میں ایک صورت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہانی ہے سماجی ورکر اور اسد کے عنوان سے۔ دوستو، اسد خاندانی خارکش یعنی لکڑہار تھا۔ بچپن سے اس نے کلہاڑی کو اپنا مقدر اور غریبی کو اپنا دشمن مان لیا تھا۔ ایک دن اتفاق ہوا، اسد حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک سیاہ رنگ کی کار ان کے علاقے میں دکھائی دی جس میں 2 افراد سوار تھے۔ انہوں نے اسد کو روکا اور اپنا تعارف کروایا کہ ہم ایک سماجی ادارے سے ہیں اور ہم اس گاؤں میں غریب لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے اور وہ بچے جو علم کی دسترس سے دور ہیں ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سروے کرنے آئے ہیں۔ کوشش ہوگی جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنی تنظیم کی جانب سے مفت تعلیم رہائش فراہم کریں گے۔ بہرحال ان کی باتیں، مدبانہ رویہ اور ایک ایسی لالچ جس میں غریب کا ذریعہ معاش واضح نظر آئے کام کر گیا۔ پھر اسد کو ساتھ لے کر پورے علاقے کا سروے کیا اور پھر علاقے کے کسی گھر کی ماں چھوڑی نہ بہن، البتہ حاملہ عورتوں کے اندر کا احوال بھی کاغذی کارروائی میں لایا گیا۔ بے بسی کی کافی تصویریں بھی کھینچی اور اس سمرے میں اسد کا عکس بھی کارآمد ثابت ہوا۔ اسد یوں تو چہرے سے اتنا مایوس کم تھا، مگر فوٹوگرافر نے انتہائی مہارت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی مایوسی چہرے پر نمایاں کرنے کو کہا اور اسد مکمل مایوس دکھائی دینے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا، جس سے کیمرامین اور متعلقہ تنظیم کا بنیادی کام بھی ہو گیا، جس کو فوٹو سیشن کہتے ہیں۔ اور مغرب ہوتے ہی وہ سماجی ورکرز گاؤں میں ایک ہی صاحب حیثیت کے گھر جس کے پاس دیسی مرغیاں تھیں اس کی دعوت کھا کر چلتے بنے۔ اس سروے کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اسد سمیت اہلیان گاؤں اس بات کو لگ بھگ بھول چکے تھے۔ اسد ایک دن سودا سلف لینے شہر سامان گیا، لیکن سامان کی دکان پر ٹی وی پر نشر ہونے والی خبر پر اسد کی نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر ہکا بکا رہ گیا کہ جیسے کسی نے جادو کی صورت میں اس کو ساکن کر دیا۔ ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ اس سال کا ایوارڈ فلاں تنظیم کو دیا گیا ہے جن کی بدولت خطے میں سماجی سرگرمیوں کی طویل فہرست ہے اور کافی حد تک ان کی وجہ سے غربت میں کمی آئی۔ تقریب کی مکمل کوریج دکھائی جا رہی تھی جن میں ملٹی میڈیا پر مختلف ویڈیوز اور تصاویریں جن میں اسد کی تصویر بھی نمایاں تھی، بلکہ سوشل ورکر آف دی ایئر کا ایوارڈ وصول کرنے والی فہرست میں وہ 2 نوجوان شامل تھے جو 2 سال قبل اسد کے گاؤں کا سروے کرنے آئے تھے۔ اس تقریب کو دیکھنے کے بعد اسد کو یقین ہو گیا کہ ہم جیسے لوگوں کا غریب ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہماری نمائش کی وجہ سے کئی تنظیمیں کئی لوگوں کے گھر چل رہے ہیں۔ اگر ہماری غربت کی نمائش نہ ہوتی تو آج ایسے اداروں کا روزگار بند ہو جاتا۔ اب اسد جیسے جتنے لوگ ہیں وہ دراصل ناکارہ لوگ نہیں رہے، وہ کئی اداروں اور لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن گئے۔